هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. ایمان کے لیے جہاں توحید کا اقرار، رسالت کو ماننا ضروری ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. گویا کہ آپ کا خاتم النبیین ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کہ جس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اس سلسلے کی تکمیل فرمائی. اور ختم نبوت کا جو کاز ہے، اس کے لیے جو محنت ہے، اگر میں آپ حضرات کے سامنے اس کو 2 جملوں میں بیان کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر، یعنی آپ کا پورا زمانہ، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں لڑائی تک، اس پورے عرصے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے جانی قربانی دی، یعنی انہوں نے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہے، وہ 259 ہے. اور جو کافر مارے گئے ہیں اس پورے عرصے میں وہ 759 ہے. گویا کہ مسلمانوں سے دین کے لیے جو قربانی لی گئی ہے وہ 259 بندوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں لی گئی ہے. لیکن مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو لشکر بھیجا تھا، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں، اس میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے. گویا کہ ختم نبوت کے کاز کے لیے صحابہ کرام کی جو قربانی ہے وہ 1200 بندوں کی ہے، اور دوسری طرف اس سے قبل جو دین کے لیے قربانی ہے ختم نبوت کے علاوہ وہ 259 کی ہے. اور ان 1200 میں 700 ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے کہ جو قرآن کریم کے مکمل حافظ تھے. اور یہی سے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اس طرح جو صحابہ کرام میں قراء صحابہ کی شہادتیں ہوتی رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے صحابہ جو قراء ہے وہ سارے دنیا سے چلے جائے، اور پھر قرآن کریم جو دلوں میں اور سینوں میں محفوظ ہے وہ کہیں ہمارے پاس باقی نہ رہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ اب قرآن کریم کو کتابی شکل میں مرتب کر لیا جائے. تو خاتم النبیین یعنی ختم نبوت یہ ہمارے دین کا بنیادی عقیدہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی اور رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی رسول آنے والا، نہ کوئی نبی آنے والا. آپ پر نبوت کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے جس کی ابتدا کی تھی، آپ
پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تکمیل کر دی۔ قرآن کریم میں تقریباً 100 آیات ایسی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر دلیل ہے۔ البتہ کہیں کوئی آیت ایسی ہے کہ جو اشارۃ النص یعنی نص کا اشارہ بتاتا ہے، کبھی دلالت النص، کبھی نص کی دلالت ہوتی ہے اس معنی پر ختم نبوت پہ، کبھی اقتضاء النص یعنی نص کا تقاضا ہوتا ہے۔ جیسے مثلا کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کا اور اس کا آپس میں آپ کا رشتہ کیا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا، اب بیٹا ہونا یہ دلالت النص ہے، لیکن اس آدمی کا باپ ہونا یہ اقتضاء النص ہے۔ اس بات سے دیکھو 2 باتیں ثابت ہو گئی، ایک تو یہ ہے کہ اس کا بیٹا ہونا، یہ تو بالکل صراحت کے ساتھ اس کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہو گئی، لیکن دوسری بات ساتھ میں یہ ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے، اس کے بیٹے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اس کا باپ ہے، حالانکہ اس نے یہ جملہ کہا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کے اس طرح کی آیات ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر دلائل ہے۔ چنانچہ پہلی دلیل قرآن کریم سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں کتنی ساری آیات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے گزرنے والے جتنے بھی انبیاء ہیں ان انبیاء پر ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ کہیں قرآن کریم میں کوئی ایک آیت دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص سے بھی کوئی ایسا حکم ثابت نہیں ہوتا جہاں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان پر ایمان لے آؤ۔ اس حد تک تو بات ہے، لیکن کہیں یہ بات اللہ نے نہیں فرمائی کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا اس پر بھی ایمان لے آؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، والذین، ایمان والوں کی صفات بیان کر رہے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اللہ نے آگے نہیں فرمایا کہ وما انزل من بعدک، اگر وہ جنا کوئی اور نبی آپ کے بعد آنا ہوتا تو قرآن میں کہیں تو اللہ فرما دیتے کہ وما انزل من بعدک، بلکہ اللہ فرما رہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر اتارا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لیکن الراسخون، قرآن کریم میں 3 پارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ رسوخ فی العلم، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں وہ لوگ، اور والمؤمنون، ایمان والے، کون سے ایمان والے؟ بما انزل الیک، اس پر جو آپ پر نازل ہوا ایمان لاتے ہیں، اور اس پر جو آپ سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحائف ابراہیمی ہے، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے وما انزل من بعدک نہیں فرمایا۔ تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اسی طرح وحی کی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہے،
اب آپ کے بعد اب دیکھو یہ قرآن کریم کے اشارات بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا، لیکن آپ کے بعد کسی نبی کو نہیں بھیجنا۔ دوسری بات، یہ جو قرآن کی آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ جو لفظ خاتم ہے، خاتم قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ 7 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ میں وہ 7 مرتبہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر اس کا معنی بتاتا ہوں، پھر خاتم النبیین کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبکم، اللہ تبارک و تعالی نے مہر لگا دی تمہارے دلوں پر۔ اسی طرح سورۃ الجاثیہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ختم علی سمعہ وقلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سنوائی پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ چوتھی جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، جس دن یعنی قیامت والے دن، جس دن ہم مہر لگائیں گے ان کی زبانوں پر، ان کے منہ پر۔ 5ویں جگہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الشورى میں فرماتے ہیں فَإِن يَشَإِ اللَّهُ یختم علی قلبک، اگر اللہ چاہے تو مہر لگا دے تیرے دل پر۔ اسی طرح 6ٹی جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں رحیق مختوم، رحیق مختوم یعنی کہ مہر لگائی ہوئی جینا مشک پر، اور جینا آگے اللہ تبارک و تعالی 7ویں جگہ فرماتے ہیں ختامہ مسک، کہ جس کا ذائقہ اور آخری جو مہر ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ مشک کی ہوگی۔ اب یہ 7 مقامات ہے، ان 7 مقامات میں لفظ خاتمہ ہے، خاتا میم کا مادہ ہے۔ ان 7 جگہوں کے اندر جو قدر مشترک ہے، جو معنی مفہوم یہاں مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی ایسی بندش کر دینا کہ باہر کی کوئی چیز اس کے اندر نہ چلی جائے اور اندر سے کوئی چیز اس سے باہر نہ آئے۔ ان سب میں یہی معنی ہے۔ یہ 7 جگہ ہیں لفظ ختم کے، اور معنی میں نے بتا دیا کسی چیز کو اس طرح سے بند کر دینا کہ باہر سے کوئی چیز اس کے اور اندر کی کوئی چیز اس کے۔ اب آتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ تم میں سے کسی مرد کا، ولیکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اس سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں۔ کیسی مہر لگانے والے ہیں؟ کیا مطلب ہے یہاں ختم کا؟ کہ انبیاء کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے چلا تھا، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی۔ اس سلسلے میں اب نہ کوئی اور بندہ داخل ہوگا اور نہ کوئی اس سلسلے سے کوئی بندہ باہر جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر اس سلسلے سے کوئی ایک بندہ بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ بعینہ ہی اسی طرح اس سلسلے میں اگر کوئی بندہ کسی ایک بندے کو بھی کسی بھی صورت میں، چاہے نبی مانے نعوذ باللہ، چاہے رسول مانے، چاہے ذلی نبی مانے، چاہے بروزی مانے، کسی بھی صورت میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے سلسلے میں داخل کر دے وہ بھی مسلمان نہیں رہتا۔ چنانچہ اس آیت کے تفسیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون بعدی 30 کذابون، ان قریب میرے بعد 30 بندے ایسے آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ نبی ہے اللہ کا۔ الا آگاہ رہو، سنو، لا نبی انا خاتم النبیین، میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سلسلے پر مہر لگانے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب یہ خاتم النبیین کے تفسیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، اس کی تفسیر کیا ہے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری مثال اور باقی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک عمارت ہے، عمارت کو بنانے والا اس میں اینٹیں لگاتا رہتا ہے، اینٹیں ساری لگا دی، عمارت مکمل ہو گئی، کمپلیٹ ہو گئی، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں بہت شاندار عمارت ہے، بہترین عمارت ہے، دور دور سے لوگ اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں پوری عمارت کو تو کاریگر کی کاریگری کی تعریف کرتے ہیں کہ بہترین عمارت بنائی، لیکن جب اس ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں اینٹ کم ہے تو وہ کہتے ہیں کاریگر نے کاریگری تو بڑی شاندار کی ہے، بہترین کی ہے، لیکن اس ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی رکھ کے اس پورے سلسلے میں یعنی عمارت میں گویا کہ اس نے ایک عیب لگایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو ایک اینٹ ہے جو خالی جگہ ہے وہ میں ہوں، انا اللبنہ، میں ہی وہ اینٹ ہوں، اور پھر آگے فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، اس عمارت کی جو رسالت کی اللہ تبارک و تعالی نے بنائی تھی اس عمارت کی تکمیل میں نے کی ہے، اور لا نبی بعدی، میرے بعد اب کسی نبی نے، عمارت مکمل ہو گئی اور جنا ساری چیزیں بنا دی گئی ہے۔ اب اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے جتنا ڈرایا ہے، آپ نے فرمایا آنا، میں، اور قیامت کا جو دن ہے، قیامت کا جو منظر ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے، قریب قریب، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے کہ نبوت کا جو سلسلہ اللہ نے شروع کیا تھا، جو سٹیج سجایا گیا تھا، اب ظاہری بات ہے سٹیج پہ جو آخری مقرر ہوتا ہے، جو چیف گیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سٹیج کو کیا کیا جاتا ہے؟ ختم کیا جاتا ہے، ہٹا دیا جاتا ہے، اس سے پہلے اس کو سجایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، پھر جو نا ایک ایک کر کے گیسٹ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ایک آتا ہے بات کرتا ہے، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، لیکن جب چیف گیسٹ آئے اور وہ اپنی بات پوری کر لے اس کے بعد پھر سٹیج کو جو نا بالکل ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی ایک سٹیج ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سجایا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنا معاملے کے اسٹیج کے چیف گیسٹ تھے، آخری جنا نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ سلسلہ ختم، اب قیامت نے آنا ہے اور ہم نے اسی کا انتظار کرنا ہے۔ بہرحال جنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ جو بندہ اللہ کی توحید پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا جیسے وہ مسلمان نہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا اور آخری نبی نہیں مانتا بلکہ آپ کے بعد دوسرے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یا کسی اور نبی کے بارے میں بھی، کسی جھوٹے کے بارے میں بھی اس کا خیال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل سنت والجماعت کا یہ اور صحابہ کرام کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے ختم نبوت
کا جو عقیدہ ہے، جیسے آپ کی رسالت پر ایمان ضروری، اسی طرح ختم نبوت پر بھی جو ہے نا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اس نعمت کی تفسیر میں سب علماء نے لکھا ہے کہ یہاں نعمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، کہ وہ جو نعمت والا سلسلہ اس کو جس کی ابتدا کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو کامل کر دیا۔ اور ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، فالور ہے۔ صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔